बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। नाज़रीन, इस वक्त जो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुफाहमत की बातचीत चल रही है, उसकी मुकम्मल तफसील आ चुकी है। क्या मामला हुआ, कौन सी पार्टियाँ इसमें मुलविस थीं, और फिर इमरान खान से वकला की बड़ी अहम मुलाकात हुई। उसके बाद कोर कमेटी का इजलास हुआ, उसमें क्या लाए अमल बनाया जा रहा है। जो छापे हैं, जो 320 अफराद की लिस्ट है, उसे तहरीक इंसाफ अब उसका क्या रद्द-ए-अमल देगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने भी खुलकर कंपनी का एजेंडा बता दिया। सुप्रीम कोर्ट फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से जो अभी पहली दरख्वास्त आई जब से ये इंचार्ज बने हैं, उस पर क्या रद्द-ए-अमल आया, बड़ा अहम मामला है ये भी। और कल अमेरिका में वाइट हाउस के सामने पाकिस्तानी बहुत बड़ा एहतजाज कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज है, इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है, इसकी क्या तफसीलात हैं और लोग इससे क्या रद्द-ए-अमल एक्सपेक्ट करेंगे। इमरान खान को रजीम चेंज ऑपरेशन में आपको पता है हटाने के बाद कंपनी की इस वक्त मईशत की जो सियासत है वो तबाही और बर्बादी हो चुकी है। इन्होंने सिर्फ अपनी मईशत नहीं गवाई, इज़्ज़त भी गवा दी, बदनाम हो गए। 145 का पेट्रोल 332 में, 176 का डॉलर 330 तक ले गए। अब हुकूमत, अब हालत यह है कि ट्रेन के किराए सिर्फ 3 मरतबा बढ़ चुके हैं। पेट्रोल 15 दिन में 41 रुपये। और ये सिर्फ ये नहीं कि 75 साल में अगर पाकिस्तान की तारीख देखें तो 150 रुपया बढ़ा आज तक, 150, जबकि 16 महीने, बल्कि आप 18 कर लें, 1.5 साल, तो इस 1.5 साल में 182 रुपये का इजाफा हुआ। ये पाकिस्तान के तकरीबन, इसके अलावा 120 कौमी इदारे, जिनमें 100 से ज़ायद ऐसे इदारे हैं जो शदीद नुकसान में, और 20 इदारे जो आपको मुनाफे में नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इन नुकसान वाले इदारों में देखें तो 50 में से 20 जो है इदारे, 30 इदारे वो हैं जिनमें वेलफेयर ट्रस्ट, फर्टिलाइज़र, सीमेंट, एनर्जी के इदारे, पैकेट के इदारे, एयरपोर्ट, शुगर मिलें, इंश्योरेंस कंपनियां, ऑफशोर जो LNG बनाए गए मंसूबे हैं, हाउसिंग सोसाइटियां, यानी वो प्रॉपर्टी डीलिंग के जो इस वक्त पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, बहावलपुर, पेशावर और कोयटा में, ये सारे नुकसान में आपको पता है। और इनके इदारों के जो सरबराह हैं, जो खुद इन्होंने लगाए, तो सीमेंट से लेके पैकेट में बंद मसनूआत तक, दलिए तक, कैश एंड कैरी में पड़े स्टोर तक देखे, पेट्रोल पंप्स भी देखे, हर कारोबार में कंपनी शामिल है। इसीलिए निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो फैसला कर रहा है, वन पार्टी सिस्टम की कंसिस्टेंट पॉलिसियाँ चलाएं मुल्क में, वो इसी निज़ाम के तहत चलाना चाहते हैं। ये लोग असल में पढ़े लिखे लोगों को किसी सूरत में पाकिस्तान में टिकने नहीं देते। आप देख लें पाकिस्तान को तमाम बड़े दिमाग जिन्हें इंटरनेशनल इदारों में हाथों हाथ लिया जाता है, जैसे तानिया अदरीस गूगल में थी, यहाँ से आपको उसे चलने नहीं दिया। डॉक्टर फैसल वर्ल्ड हेल्थ इंश्योरेंस, अभी देखें रीजनल, अभी भी वो रीजनल डायरेक्टर शायद। अभी ताज़ा तरीन जो नादरा का चेयरमैन आपको पता है, जिसे 17 इम्तियाज़ मिला, अभी दुनिया के ममालिक उसके पीछे फिर रहे हैं मुँह मांगी तनख्वाह पर काम करने के लिए। वो छोड़कर पाकिस्तान आके इमरान खान के दौर में चेयरमैन नादरा बना। अब रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद उससे इन्होंने शहरियों का डाटा, मालूमात बदलने, वोटर शामिल करने, तमाम वारदातें, इलेक्शन मैनेज करने की वारदात की। मैं तारिक मलिक की बात कर रहा हूँ, उसने इनकार किया तो उसे इन्होंने हटा दिया। वो अक़वाम मुत्तहिदा में अब टेक्निकल एडवाइज़र के तौर पे काम कर रहा है। उसका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हुआ। ये सिर्फ इलेक्शन मैनेज करने की वारदात है। इस तरह इदारे तबाह करने का मकसद ताकि बेचने का जवाब पैदा हो। और यही वजह है फवाद हसन फवाद, जो नवाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 अरब के उस केस में और नैब में मतलूब, उसके अरबों के साथ ताल्लुकात हैं। अरब अमारात, कतर इस वक्त आपको पता है PIA के रूट्स खरीदना चाहते हैं ताकि वो ख़रीद कर माल बनाएं। और ये इदारा जानबूझकर खुद खसारे में डाल रहा है। अब आप याद रखें, अप्रैल में इमरान खान के दौर में ये ऑस्ट्रेलिया तक फ़्लाइट चलने जा रही थी, लेकिन इनकी पूरी वारदात है मुल्क समेत सारा कुछ बाहर ही जाए। अब सोनी धरती रेमिटेंस स्कीम इन्होंने बनाई कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को घेर लेंगे दफ़ा, फिर उसमें बुरी तरह नाकामी। 98 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया में मौजूद हैं और वो फॉरेन रेमिटेंस से पाकिस्तान की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा करते थे। अब जब से हुकूमत आई, आपको पता है, इन्होंने इमरान खान को हटाया, उसके बाद सबसे बड़ा नुकसान फॉरेन रेमिटेंस में हुआ। हिंदुस्तान जहाँ दुनिया भर में लोग भेज के फॉरेन रेमिटेंस बढ़ा रहा है, इन्होंने अपनी 6 अरब डॉलर कम करवा ली। 6 अरब डॉलर, ये याद रखें, ये में से 1.5 अरब मांगते रहे, और हर महीना उस ग्राफ में कमी होती जा रही है। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उन्होंने जो हाल किया, पहले उनका वोट का हक छीन लिया, उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते, उन पर मुकदमात दर्ज किए, उनके ख़ानदान को हरासा किया, उनके पासपोर्ट कैंसिल किए, उनके नाम दहशतगर्दों में डाले, गद्दारों में डाले। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पता है, जो सिर्फ 90% ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ है, बल्कि मैं तो कहूँगा 98% हो गए। अब इमरान खान जब से पाबंद सलासल हुए, तमाम दुनिया भर में सफारत खानों के सामने इंसानी हकूक़ के हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रोटेस्ट करते रहे, बार बार यकीन ये उन्हें दिलाते रहे यकीन। अभी अमेरिका में जो बड़ा एहतजाज हो रहा है वाइट हाउस के सामने, उसमें भी अमरीकी पाकिस्तानी जो बाइडन की हुकूमत पर शदीद तनकीद, और देखें वो बड़ी ख़तरे में इस वक्त। वहाँ मुआख़ज़े की तैयारियाँ हैं, बाइडन की इम्पीचमेंट शुरू है। सेनेटर मैकार्थी ने जो करप्शन पर तहरीक चला रखी है, वो अमरीकी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। और याद रखें कि जो बाइडन किसी सूरत में इमरान खान को इस ब्लॉक की सियासत में गवारा नहीं करता था। उसके नवाज शरीफ के साथ, जरदारी के साथ ताल्लुकात, इनके दौर में से बड़े एजाज़ात मिले, दौरा भी हुआ। अब इमरान खान की हुकूमत में पहली मरतबा
امریکہ سے پاکستان کو کوئی امداد نہیں ملی. امریکی صدر عمران خان کا کوئی رابطہ نہیں ہوا. ان کے چھوٹے لیول کے آتے تھے CIA کے، ان سے عمران خان ملنا پسند نہیں کرتے تھے. سخت موقف تھا خان کا امریکہ کے بارے میں. وہ ملٹری بیسز ایبسولوٹلی ناٹ، ڈرون پروگرام، افغان پالیسی، یہ سارے معاملات آپ جانتے ہیں. پھر رجیم چینج آپریشن ہوا، پھر سائفر، مداخلت سازش، یہ سارے اب حالیہ بیانات دیکھیں ابھی ان لوگوں کے جتنے بھی آئے ہیں. ابھی محمود مولوی جیسے لوگ جن کے گھروں میں بیٹھ کے امریکی سفیر کہتا رہا کہ عمران خان کسی صورت میں ہمیں گوارا نہیں. اب سائفر کے معاملے میں دیکھیں، وہاں پر امریکہ میں جو پیپر انٹرسیپٹس کے بعد لیک ہوئے ہیں، وہاں پر بہت بڑا پریشر ہے. بار بار یہ سوالات کیے جاتے ہیں کہ آپ ایک جمہوری ملک میں حکومت کیوں گراتے رہے. اور یاد رکھیں، امریکہ جمہوریت کا اور انسانی حقوق کا چیمپئن بنتا ہے. وہاں پر لوگ آزاد ہیں، وہ سوال پوچھتے ہیں. وائٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ ہے، اس سے وہاں کے میڈیا چینل کی توجہ آئے گی، حکومت پر دباؤ بڑھے گا. اور سب سے بڑھ کر دیکھیں، امریکہ اس وقت، عمران خان بھی یہی کہتا رہا کہ آپ ہم پہ صرف اتنا رحم کریں، اس معاملے سے اللہ کو ہماری جان چھوڑ دیں. ابھی امریکی سفیر کی جو حالیہ ملاقاتیں مریم نواز سے، الیکشن کمیشن سے، پھر اس کے بعد IG پنجاب سے گوادر جانا، امریکہ کو براہ راست اس معاملے میں ملوث کرتا ہے. تو وہاں پر جب پاکستانی وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کریں گے، وہ بتائیں گے آپ انٹرفیئرنس کر رہے ہیں ہمارے ملک میں، فورن انٹرفیئرنس ہے یہ. تو اس کے بعد پھر لوگوں کا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ احتجاج کا، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. آپ کو اپنا حق استعمال کرنا چاہیے اور آپ کا نتیجہ جو اللہ پہ چھوڑ دیں. وہاں پر بڑے باشعور لوگ ہیں، حکومت پر دباؤ بڑھے گا. وہاں پہ بھی اپوزیشن تگڑی ہے. 19-20 کا مقابلہ یاد رکھیں. اچھا، بات کرتے ہیں مفاہمت، وہ درمیانی راستہ جو محمد علی درانی اب کھل کر آپ کو پتہ ہے انٹرویوز دے رہے ہیں، بیان دے رہے ہیں. ان کی ملاقات اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی سے تمام آپ کو پتہ ہے لوگوں سے ہوئی کہ واقعی وہ مفاہمت کا پوری انہوں نے کوشش کی. اور اس کی بڑی وجہ پاکستان کی معیشت ہے، سیدھی سی بات. اب دنیا کی تمام اخباریں اٹھا کے دیکھیں، تمام ایک نقطے پر متفق ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس سوائے عمران خان کے جانے کے اور کوئی چوائس نہیں ہے. سیاسی استحکام کے بغیر سیاست، معیشت، سیکیورٹی کے حالات یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. پارلیمنٹ کو ختم ہوئے مہینہ ہو گیا، نگران سیٹ اپ آ چکا ہے، لیکن حالات آپ کے سامنے، الیکشن کی تاریخ ابھی تک سامنے نہیں آ رہی. عارف علوی نے اپنی آئینی طاقت کا استعمال کیا ہے، ہومیوپیتھک فیصلہ دیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن اس کو جواب دینا نہیں پسند کرتا. وہ 6 نومبر کی تاریخ کو الیکشن ہوں گے، یا پورے پاکستان میں کسی سے پوچھ لیں، کسی کو یقین نہیں ہے، کسی کو لگتا ہے ناممکن ہے. اور یہ اگر کوئی عام ملک ہوتا تو یہ کہ وہاں پر معاملات مختلف ہوتے، لیکن اس صورتحال میں ان سب کے پاس ایک ہی آپشن بچتی ہے، وہ ہے عمران خان. اب یہ معاشی مسائل جب تک ختم نہیں ہوں گے، کسی صورت میں آپ آگے نہیں چل سکتے. اور سیاسی جماعتیں جیسے زرداری اور بلاول، وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی پالیسی کھیل رہے ہیں، لیکن تمام راستے، تمام قافلے، تمام فاصلے اٹک جیل قیدی نمبر 804 کی طرف جاتے ہیں. تو صورتحال یہی ہے. عمران خان کے حوالے سے دیکھیں، سب سے پہلے تو بڑی اہم بات عمران خان کے حوالے سے کہ انہوں نے میرے کھانے کے متعلق، کپڑوں کے متعلق، داڑھی کے متعلق، میرے ساتھ جیل میں کیا سلوک ہے، اس پر آپ کوئی بات چیت نہ کریں. یہ عمران خان کو بڑا ناگوار گزرا، اور بات بھی درست ہے. علیمہ خان نے بھی یہ بات کی، انہوں نے دیکھیں تحریک انصاف کے بہت سے ورکرز جیل میں ہیں، اور عمران خان ایک رہنما ہے، وہ ایک عام انسانوں کی طرح وہ اپنی باتیں نہیں کرنا چاہتا، اسے دوسروں کی فکر ہے. اور عام طور پر آپ یہ بھی دیکھیں، اس مفاہمت پہ ایک ہی بات ہے، خان ویسے شعر و شاعری نہیں کرتا، لیکن اس پہ انہوں نے بڑا خوبصورت ایک ہی جواب ہے کہ مفاہمت نہ سکھا جبر و ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے مجھے کسی بلا سے مجھے. اب واقعی وہ بلا سے لڑ پڑے تو اب مفاہمت نہ نام ہے نہ جبر ہے، اب ان سے ڈرتا نہیں عمران خان، اور وہ کسی قسم کے مفاہمت کے حق میں نہیں. وہ صرف اور صرف ایک ایجنڈا ہے، بس الیکشن مانگتے ہیں. پاکستان کی حالت کو درست کرنے کا فیصلہ صرف اور صرف عوام کے ہاتھ میں. عوام بے شک بزدل ہے، ڈرپوک ہے، نہیں نکل رہی، لیکن الیکشن اور ووٹ کا حق تو انہی کے پاس ہے، وہ آپ ان سے چھین نہیں سکتے. اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ بات پتہ ہے. اب محمد علی درانی اپنی طرف سے کوشش کرتے رہے، بیچ میں اور لوگ بھی تھے، لیکن ان کوششوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. اب جو مرضی کر لیں، انسانی ہمدردی کے نام پر عمران خان کبھی ملک نہیں چھوڑے گا. فیض اللہ نیازی نے بھی، کزن نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا، حالانکہ وہ ناقد ہے بہت بڑا، اس نے کہا یہ نہ ٹوٹے گا، نہ ڈرے گا، نہ جھکے گا، وہ صرف ایک بات پہ اٹل ہے. وہ 5 سال بھی وہاں جیل میں رہنے کو تیار ہے. اس لیے مفاہمت کا میرے خیال میں کوئی سوال نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کو بھی ابھی 1 مہینہ ہوا ہے، اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. قانونی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو قاضی فائز صاحب آ چکے ہیں. ان کے اوپر آپ کو پتہ ہے لوگوں کو بڑی امیدیں ہیں. پہلا کیس 90 دن کے الیکشن کا ان کے پاس ابھی وہ ان کی رجسٹرار میں گیا. تحریک انصاف کے بعد جماعت اسلامی نے بھی 90 دن کی وہ درخواست ڈال دی، لیکن ان کے رجسٹرار آفس نے ان درخواستوں پر پہلے ہی ایک اعتراض لگا کر واپس کر دیا. اور وہ اعتراض یہ تھا کہ آپ مجاز فورم سے رجوع کریں. اب 90 دن کے لیے الیکشن، کسی مجاز فورم تو الیکشن کمیشن ہے. الیکشن کمیشن ماننے کو تیار نہیں، صدر کے خط کا جواب نہیں دیتا، ملاقات نہیں کرتا، تو مجاز فورم پھر اس کے علاوہ کون سا بچتا ہے پیچھے سوائے سپریم کورٹ. انہیں وضاحت کرنی چاہیے تھی اس میں. اور یہ درخواستیں آئین کے آرٹیکل 184(3) پر آتی ہیں، ان کا کام صرف اتنا تھا، لیکن وہ انہوں نے کیا نہیں. اب دیکھنا یہ کہ یہ کیا بندیال نمبر 2 والا کام ہوگا یا قاضی فائز صاحب کھل کے کھیلیں گے. ان کا کردار پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ پرسرار شخصیت کا، اور یقین کریں بہت سارے معاملات کا حل صرف اور صرف ان کے پاس ہی جائے گا. اب نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ دیکھیں کھل کے کمپنی کا ایجنڈا بیان کر ایک لائن میں. وہ کہتا ہے جی کہ پالیسیوں کا جو تسلسل ہے وہ صرف اسی صورت میں ہے کہ ایک ہی پارٹی کا اقتدار ہو اور وہ بڑے لمبے عرصے کے لیے ہو.
یعنی نگران آئیں اور بیٹھے رہیں اور پھر 10 سال تک یہاں رہیں. ماضی میں یہ بات ضیاء الحق صاحب نے بھی کی, 11 سال 3 مہینے کا کہہ کے مشرف نے بھی کی, ایوب خان نے بھی کی. تو اب ظاہر ہے اقتدار کا مزہ تو آ چکا ہے, ابھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں گے. جس جمہوریت اور سیاست کی یہ بات کرتے ہیں اس پر مجھے ایک بڑا زبردست لطیفہ یاد آ گیا. جو 76 سال سے قابض ہیں وہ اس جمہوریت کی عزت کس طرح بچا رہے ہیں. حالت اس وقت بالکل ایسی ہے. وہ بازار حسن میں ایک طوائف کے گھر چور ڈاکو آ گئے, وہ گھر سارا اس کا لوٹ کے نکل گئی. آپ کو پتہ ہے اس کے بعد افسوس کرنے لوگ آ جاتے, بڑا دکھ ہوا. محلے والے بھی آ گئے تھے انہی کے قبیلے سے, افسوس کر رہے تھے. ان میں سے ایک بندے نے کہا چلیں جی بی بی صاحبہ کوئی بات نہیں, آپ کے زیور گیا, پیسہ گیا, کوئی بات نہیں, عزت تو بچ گئی. اس ناچنے والی کا باپ پیچھے بیٹھا, اس نے کہا وہی بیچ کے تو زیورات بنائے تھے. تو اس وقت حالت یہی ہے کہ یہ لوگ جتنا مرضی کہتے رہیں کہ ان کے پاس جمہوری حکومت موجود ہے, نگران ہی صحیح, لیکن یہ نگران آئے کہاں سے ہیں, یہ ساری جمہوریت بنی کہاں سے, یہ سب کو پتہ ہے جو عزت بیچ کے انہوں نے بنائی. یہ جو ون پارٹی پالیسی کا ان کو آئیڈیا ہے, اس میں دیکھیں دنیا کے 2-3 ممالک ہیں, ان میں سر فہرست شمالی کوریا ہے اور دوسرا آپ کے سامنے چین ہے. یہ ان سے متاثر ہو کے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح ایک عوامی جنتا بنا لیں, ہماری پارٹی چلتی رہے, وہی پارٹی چلتی رہے جو آپ کو پتہ ہے سمجھتے ہیں کہ پالیسیاں چلائے, لیکن کبھی بھی لانگ ٹرم میں نہیں چل سکتی. ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں ہمیشہ اگر ترقی نظر آئی تو وہ 2-3 وجوہات کی وجہ سے. ایوب خان کے دور میں ترقی آئی, وہ کوریا میں ان کو بھیجنا چاہتے تھے اور آپ کو پتہ ہے کولڈ وار کا زمانہ تھا. مشرف صاحب کے دور میں انہوں نے وہ جنگ شروع کر دی دہشت گردی کی, وہاں سے مال ملنے لگ گیا تو اس لیے بظاہر ترقی ہوتی رہی. ضیاء الحق کے دور میں افغان کا وہ معاملہ تھا, وہاں انہوں نے امریکہ کے ساتھ اس وقت تعلقات تھے تو ڈالر آتے رہے کھل کے, لیکن اب ان کے پاس کوئی معاملہ نہیں ہے. تو یہ افغانستان کا معاملہ دوبارہ اسی لیے اٹھایا جا رہا ہے تاکہ وہ مال آئے. جب مال آنا شروع ہو, ان کے ذہن میں لگتا ہے کہ ہم معاشی پالیسیاں بہتر کریں گے, لوگوں کو چونکہ روزگار ملنا شروع ہو جائے گا, خوراک ملنی شروع ہو جائے گی, پیٹرول تھوڑا بہت ڈاؤن ہو جائے گا, تو لوگ سمجھیں گے چلے جی ٹھیک ہے گزارا کریں, لوگ بھول جائیں گے. لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے. لوگوں کی نظر ادھر ہی ہے, لوگ بلا شبہ اس وقت اپنی پریشانیوں میں لگے ہوئے ہیں, لیکن یہ ساری پریشانیاں اگر ایک لاوے کی طرح بنتی نہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے جب لاوا پھٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے. انہیں بس اس وقت سے ڈرنا چاہیے, پرامن اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ کرے کہ اس معاملے کا حل نکل آئے. یہی اس کا حل ہے, اس کا کوئی دوسرا حل نظر نہیں آتا. اپنا خاص خیال رکھیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.